السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان يعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی و بزرگی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں پر بیش بہا نعمتوں کو نچھاور کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح سے بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء آیت نمبر 83 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ يَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. کہ جب ہم انسان پر انعام و اکرام کی بارش کرتے ہیں، جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، نعمت سے نوازتے ہیں، تو انسان اعراض کرتا ہے، وہ انسان منہ موڑ لیتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی بندگی سے دوری اختیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی بندگی سے، اس کی عبادت سے وہ انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین اس کو کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یا اس انسان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، تو وہ انسان نا امید ہو جاتا ہے، وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی سرشت، اس کی طبیعت اور اس کی فطرت میں نا امیدی ہے، مایوسی ہے. یعنی انسان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جب انسان خوشی میں ہوتا ہے، فراوانی میں ہوتا ہے، عیش و آرام میں ہوتا ہے، تو انسان اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. وہ انسان منمانی زندگی بسر کرنے پہ تل آتا ہے اور اپنی منشا کے مطابق، اپنی آرزو کے مطابق منچاہی زندگی گزارتا ہے. لیکن جب عارضی طور پر اللہ رب العالمین وہ موجودہ نعمتیں، یعنی جو نعمتیں اسے حاصل رہتی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے. عارضی طور پر اس انسان کو اللہ رب العالمین کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، تو انسان نا امید ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے خوشی ملنے والی نہیں، اب مجھے عیش و آرام ملنے والا نہیں، اب مجھے یہ آرام اور وہ سکون جو مجھے گزشتہ حاصل تھا وہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. آپ ایسے شخص سے ملاقات کریں جو گزشتہ کل خوش و خرم تھا، جو اطمینان و سکون میں تھا، اور جو نعمتیں اسے حاصل تھیں، وہ نعمتیں اگر اللہ رب العالمین نے اس سے چھین لی، پھر آپ ایسے شخص سے ملاقات کریں، وہ کیا کہے گا؟ وہ اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں ادا کرے گا. الا من رحم ربنا عز وجل. وہ انسان یہی کہے گا ارے بھائی میں نے تو کبھی خوشی و مسرت کے مواقع، لمحات دیکھے ہی نہیں ہیں. تو انسان کا مزاج، اس کی طبیعت میں مایوسی ہے. وہ انسان خوشی میں مست و مگن رہتا ہے، اور جب اللہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اس سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، مجھے اس سے نجات ملنے والی نہیں ہے. لیکن ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. ہم اہل ایمان کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. یاد رکھیں میرے مومن بھائیوں کہ مایوسی، نا امیدی، یعنی اللہ سے اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ ناشکری پر آمادہ کرتی ہے. ایک انسان جو خوش و خرم تھا، آج کسی مصیبت میں پڑ گیا، صحت مند تھا، بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا. اب وہ انسان ایسے موقع پر اگر وہ مومن ہے، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، اور اللہ کا ہم پر خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنا مومن بندہ بنایا ہے، تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے.
کیونکہ کل ہم صحت و توانا تھے، قوی تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے. آج اگر ہم بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس پر بھی ہم صبر کریں. یہ صبر کرنا گویا کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا ہے. اور مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ ذہن و دماغ میں رچا بتا لینا کہ یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ پریشانی اب ہم سے دور ہونے والی نہیں ہے، ہم اس سے نجات پانے والے نہیں ہیں، گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ سے مایوسی، اللہ سے نا امید ہو جانا، یہ ایک بندے کو ناشکری پر آمادہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. کہ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں، ہم انسان پر کوئی نعمت برساتے ہیں، پھر اگر ہم اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو وہ انسان نا امید ہو جاتا ہے، کوئی انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عقیدے اور ایمان کی کمزوری کے باعث اپنی زبان سے بول بول پکنے لگتے ہیں. وہ ایسے کلمات ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں خطرناک ہیں، برے ہیں، جن کا ادا کرنا یا جن الفاظ کا ایسی گھڑی میں ایک زبان سے نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے. بعض جزا مزا کرنے لگتے ہیں، بعض چیخنے چلانے لگتے ہیں، آہو بکا کرنے لگتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں، لوگوں سے شکوہ شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ میرا تو سب کچھ تحت ناس ہو گیا، میں ضائع اور برباد ہو گیا. تو یہ ایک انسان کا اللہ سے اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے. ایک مومن کو تو کبھی بھی اللہ سے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات کیسے بھی آ جائیں، مشکل سے مشکل ترین لمحات اور اوقات کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی ایک مومن کو اللہ اور اس کی رحمت کا سہارا لینا ہے، کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ رب العالمین سے اچھی امید، حسن ظن رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. تو گویا ایک اللہ رب العالمین کا بندہ اگر وہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھے گا، اچھی امید رکھے گا، گویا کہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمت اللہ. کی کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ تین چیزیں. پہلی چیز الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنانا. والامن من مکر اللہ، اور اللہ کے مکر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا. والقنوط من رحمت اللہ، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ کبیرہ گناہ ہے. پتا کیا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے کہ ایک مومن شخص اگر وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان ایک بڑا گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، وہ ایک بڑے گناہ میں چلا جاتا ہے. لہذا اللہ کی رحمت سے، اللہ سے مایوس ہونا یہ ایک مومن کے شایان نشان نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں، نا امید کون ہوتے ہیں؟ ایک مومن شخص نہیں، ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا. گمراہ جو ہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو کتاب و سنت سے دور ہیں، جن کو دین سے اور ایمان سے، اپنی شریعت اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون،
کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کافر قوم نا امید ہوا کرتی ہے، اللہ کی رحمت سے کافر قوم نا امید ہوا کرتی ہے۔ ایک مومن شخص نا امید ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ پڑھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو دیکھیں، کم ہیں تعداد میں، دشمنان سامنے ہیں، ایسے وقت پر اگر ان سبوں نے سہارا لیا تو رب کی رحمت کا سہارا لیا، اللہ کا سہارا لیا، اللہ رب العالمین سے اس نے ضد رکھا، کبھی بھی وہ نا امید نہیں ہوئے۔ اگر نا امید ہو جاتے، مایوس ہو جاتے اپنی تعداد کی کمی کو دیکھ کر تو کامیاب ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ مضبوط تھا، انہوں نے اپنی تعداد کی کمی کے باعث رب کی رحمت کا سہارا لیا اور دشمنوں کا ٹھاٹھا مارتا ہوا جب غفیر جو تھا ان کو وہ کچھ نہیں سمجھا، رب سے مدد طلب کی اور اللہ رب العالمین نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، دیکھیں کہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین یعنی رب کا قرآن یہ اللہ رب العالمین سے نیک آرزوؤں کی امید دلاتا ہے، اللہ رب العالمین سے اچھی امیدیں وابستہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ آپ پڑھیں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بے شمار آیات میں ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت الفاظ میں ہمارا قرآن یہ ہمیں ایک اچھی امید دلا رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ تنگی میں ہیں، دشواری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کل انشاءاللہ آسانی آپ کا مقدر ہوگی۔ ان مع العسر یسرا، اور فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کون ہے وہ جو مجبور، بے کس، لاچار شخص کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر وہ بڑی سے بڑی آزمائش میں کیوں نہ پڑا ہوا ہے، کتنی ہی مشکل ترین لمحات میں کیوں نہ ہو، اور مجبور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، بے سہارا ہو، لیکن اگر وہ اللہ رب العالمین کو عاجزی و انکساری کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاه، کون ہے وہ جو ایک بے بس، لاچار، مجبور شخص کی پکار کو قبول کرتا ہے، اذا دعا ويكشف السوء، اور تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ويجعلكم خلفاء الارض، اور زمین میں تمہیں جانشین بنا دیتا ہے۔ اِلَٰهٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ نہیں، وہی اللہ رب العالمین بے کس، مجبور، لاچار شخص کی فریاد کو سننے والا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ نے فرمایا اسی آیت کے آخر میں کہ تم لوگ تو کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سچ ہے، انسان کم نصیحت حاصل کرتا ہے۔ وہ قرآن پڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث کا مطالعہ کرے، اس کو معلوم ہوگا کہ مایوسی، نا امیدی ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گم ہو جانے پر ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس قدر رب کی رحمت کا اور رب کا سہارا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے لگتے جگر تھے، ان کے جگر گوشے تھے، ان کے دل کا ٹکڑا تھے، وہ گم ہو گئے بچپن میں، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ایسے بیٹے تھے جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بہت لاڈو پیار کیا کرتے تھے، انہیں اپنی نظروں سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن دیگر بھائیوں کو یہ چیز جب دیکھی نہ گئی تو انہوں نے سازشیں رچی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے سازشیں رچی۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پیارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کھو گئے، گم ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی، اور کتنا وہ بچہ جو بچپن میں گم ہو گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام
کافی عرصے بیت گئے، گزر گئے، پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے. قرآن نے یوں نقشہ کھینچا، وقال یا اخفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر. ایک باپ اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے. ہائے افسوس میرے جگر کے ٹکڑے یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے پر. وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن مجید نے کہا کہ روتے روتے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. فَهُوَ كَظِيمٌ. وہ اپنا غم، اپنا درد، اپنا دکھ اپنے دلوں میں چھپائے پھر رہے تھے. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. تانا دینے والوں نے تانا دیا، کہا کہ اللہ کی قسم آپ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ موت کے قریب ہو جائیں گے. او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاک و برباد ہو جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب سنیے. بیٹا جدا ہو گیا ہے، بیٹا کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، انہیں پتا نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. کہا کہ میں اپنے اس معاملے، اپنے حزن و غم اور اپنے دکھ و درد کا شکوہ اللہ سے کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ میں اللہ رب العالمین سے اس معاملے کی شکوہ اور شکایت کر رہا ہوں. وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور میں وہ چیز جانتا ہوں جسے تم لوگ نہیں جانتے. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. کہا کہ میرے بیٹو تم لوگ جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کا پتہ لگاؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ. اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی نا امید نہ ہونا. حضرت یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، گرچہ ان کے دل کا ٹکڑا کھو گیا، گم ہو گیا. اپنے دیگر بیٹوں سے پتہ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ وصیت کر رہے ہیں ولا تیأسوا من روح اللہ. میرے بیٹو پتہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی مایوس ہوا کرتی ہے، کافر قوم ہی نا امید ہوا کرتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دیکھیں اس نازک ترین صورتحال میں، اس مشکل گھڑی میں رب کی رحمت کا سہارا لیا، اپنے دکھ اور اپنے درد کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. وہ یوسف جو بچپن میں کھو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، وہ ایک دن آتا ہے کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو پا جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اپنے شاہی تخت پر اپنے پیارے ابو جان کو بٹھاتے ہیں. تو دیکھا کہ آپ نے کہ اللہ رب العالمین سے نیک امید، حسن ظن رکھنا، اچھی امیدیں وابستہ رکھنا، یہ ایک مومن شخص کو کس قدر کامیاب کرتی ہے، کس قدر ایک مومن شخص کو اس کی جو نیک آرزویں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتا ہے. تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہمیں اللہ رب العالمین سے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج کئی ایسی ساری چیزیں ہیں جس میں انسان بہت جلد مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز بیماری ہے. انسان دیکھیں صحت و تندرست رہتا ہے، توانا رہتا ہے، قوی رہتا ہے، عارضی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے، علاج معالجہ خوب کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے شفا ملنے والی نہیں ہے، اب میں صحت یاب نہیں ہوں گا. ہاں اگر وہ بیماری ذرا سی بھی اس کے لیے دقت کا باعث بنتی ہے تو انسان بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے.
اور اللہ رب العالمین تو اس کی رحمت سے وہ مایوس ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں صحت یاب نہیں ہوں گا, اب پہلے کی طرح میری طبیعت بحال نہ ہو سکے گی. دیکھیں, یاد کریں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ ایسی بیماری ان کو لاحق ہو گئی, سر تپاں, سر سے لے کر پیر تک زخم ہی زخم, پورا بدن زخم سے چور ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو 17-18 برس تک اتنی لمبی مدت تک بیمار رہے, مریض رہے, اور رب سے وہ مایوس ہوئے نہیں, ہرگز نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے یوں نقشہ کھینچا, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ نے کہا یاد کرو میرے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ انہوں نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف لاحق ہو گئی ہے, اور اے میرے پروردگار تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور اللہ رب العالمین نے انہیں شفا یاب کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری دور کر دی, ختم کر دی. تو انسان بیماری میں بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. اسے مایوس ہونے اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ شادی ہوئی, چند سال, 4 سال, 6 سال ہو گیا, اللہ رب العالمین نے اولاد سے نہیں نوازا, وہ مایوس ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین نہیں دے گا. اور اس معاملے میں جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ ساس سسر ہوں یا دیگر اہل خانہ کے افراد ہوں, وہ بیویوں کو تانا دینے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. وہ اس صورت میں بہت جلد انہیں تانا دیتے ہیں, بانس کے تانے دیتے ہیں. ایسا شریعت اسلامیہ میں تانا زنی کرنا یہ حرام ہے اور ایک برا فعل ہے. کسی کو بھی کسی بھی صورت میں تانا زنی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام, وہ بالکل ان کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, وہ بڈھے ہو چکے ہیں, ان کی بیوی بھی باز ہو چکی ہیں, لیکن وہ اللہ سے اور اس کی رحمت سے پھر بھی یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ضرور اولاد سے نوازے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے, میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, ولم اکن بدعائک ربی شقیا. پھر بھی ہے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کے, میں تجھ سے دعا کر کے دعا کے اثر سے محروم نہیں رہوں گا. یعنی میری دعا کو ضرور ضرور قبول کرے گا. بلفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی اے اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گا, کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گا. دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام بڈھے ہو چکے ہیں, بیوی باز ہو چکی ہے, پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی فریاد سن لی اور اللہ رب العالمین نے یحییٰ کی صورت میں ایک ایسا بیٹا عطا کیا جس کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا. تو ایک انسان کو شادی کے بعد 4 سال 6 سال 10 سال گزر جائے, اسے کبھی بھی اللہ سے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور دے گا, عطا کرے گا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان بہت جلد نا امید ہو جاتا ہے, مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. زندگی کی دیگر مشکلات, چیلنجز, تجارت, کاروبار اور دیگر آزمائشیں جو عام طور پر ایک انسان پر آتی رہتی ہیں, ان میں انسان بہت جلد گھبرا جاتا ہے اور گھبرا کر وہ یہ آرزو کرنے لگتا ہے کہ اے کاش میں مر جاتا, اے کاش کہ میں دنیا میں نہ آتا, اے کاش کہ میں دنیا میں نہ رہتا, اے کاش کہ اللہ رب العالمین مجھے دنیا سے اٹھا لیتا. میرے بھائیوں حالات کیسے بھی آ جائیں, انسان کتنی مشکل ترین لمحات میں کیوں نہ ہو جائے, لیکن کبھی بھی انسان کو موت کی آرزو اور موت کی تمنا نہیں کرنا ہے. موت کی آرزو اور موت کی تمنا کرنا حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتمنین احدکم الموت, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی صورت میں وہ موت کی آرزو اور موت کی تمنا نہ کرے. ایک انسان پر اگر کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, کسی نقصان میں مبتلا ہو جائے تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں موت کی آرزو اور موت کی تمنا نہ کرے. فإن كان لا بد فاعلا, اگر اس کے لیے ضروری ہی ہو ایسا کرنا, یعنی ایک انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جو بیماری لا علاج ہو چکی ہے, جو بیماری بالکل ایسی ہے کہ جس بیماری میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مہلک بیماری ہے, یہ مجھے اب لقمہ اجل بنا دے گی, تو اب اس انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، فلیقل، چاہیے کہ وہ کہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ مجھے تو اس دنیا میں زندہ رکھ جب تک کہ یہ زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اور اے اللہ تو مجھے اس دار پانی سے اس وقت اٹھا جبکہ تیرا اٹھانا میرے حق میں وہ بہتر ہو۔ تو ایک انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات ایک انسان پر آتی ہیں، بالخصوص ایک مومن پر اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر اللہ رب العالمین اس کو آزمائے گا، لیکن ایک مومن شخص کو، ایک اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے شخص کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں اللہ سے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے۔ رب العالمین سے دعا کروں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے حال پر توجہ فرما، رب العالمین ہماری مشکلات دور فرما دے، رب العالمین تو ہم تمام اہل ایمان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نچھاور فرما، اے اللہ ہم پر انعام و کرام کی بارش برسا، اے اللہ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام تر عبادتوں کو شرط قبولیت عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو مریض ہیں، بیمار ہیں، تو انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ اس دار پانی سے کوچ کر گئے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ مخلوق ہیں تو ان کے ادائیگی قرض کی کوئی سبیل نکال دے، اے اللہ جب تک بھی تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ اسلام و ایمان پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔